بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے انوکھی شادی۔ حضرت سعید بن مسیب پہلی صدی ہجری میں بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ساتھیوں کو دیکھا تھا اور کئی سال تک ان سے علم حاصل کیا تھا۔ اس طرح بہت بڑے عالم بن گئے۔ اتنے بڑے عالم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو۔ علم حاصل کرنے کے بعد حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں خود لوگوں کو تعلیم دینے لگے۔ لوگ بڑی دور دور سے آ کر ان سے علم حاصل کرتے تھے اور بادشاہوں سے بڑھ کر ان کی عزت کرتے تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک اور اللہ سے ڈرنے والے آدمی تھے۔ ان کی طبیعت میں حد سے زیادہ سادگی تھی۔ وہ غریبوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کو ایک لڑکی دی تھی جو بڑی خوبصورت اور اچھے اخلاق والی تھی۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی محنت سے تعلیم دی تھی اس کو اور بہت اچھی عادتیں سکھائی تھی۔ اس وقت کے خلیفہ عبد الملک نے اس لڑکی کی خوبیوں کا حال سنا کر حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگا۔ یہ لڑکا آئندہ ساری اسلامی دنیا کا خلیفہ بننے والا تھا، لیکن حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ بادشاہوں میں میل جول پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ عبد الملک نے ان پر بہت زور ڈالا اور سختیاں بھی کی، لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہے۔ اسی زمانے میں ایک غریب نوجوان اور علم سیکھنے کے لیے ہر روز حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اس کی اچھی عادتیں اور علم حاصل کرنے کا شوق حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پسند تھا۔ ایک دفعہ وہ کئی دن تک حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ جب آیا تو حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، بھائی اتنے دن کہاں غائب رہے؟ اس نے کہا، جناب میری بیوی فوت ہو گئی تھی، اس لیے حاضر نہ ہو سکا۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے خبر کیوں نہ کی؟ میں بھی اس کے جنازے میں شریک ہوتا۔ جناب میں نے سوچا آپ کو کیا تکلیف دوں۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ابو وداع جانے لگا تو حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تم نے دوسری شادی کرنے کے بارے میں کیا سوچا؟ ابو وداع نے کہا، جناب میں ایک غریب اور بہت معمولی حیثیت کا آدمی ہوں، مجھے کون اپنی لڑکی دے گا؟ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں دوں گا، کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ حیرت کے مارے ابو وداع کا منہ کھلا رہ گیا۔ اس کا منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، حضرت اس سے بڑھ کر میری خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت گواہوں کے سامنے 2 یا 3 درہم مہر پر اپنی بیٹی کا نکاح ابو وداع سے بڑھا دیا۔ ابو وداع کو اس قدر خوشی ہوئی کہ اس کی سمجھ نہ آتا تھا کہ کیا کرے۔ گھر پہنچ کر سوچنے لگا کہ بیوی کو رخصت کرانے کے لیے کچھ نہ کچھ روپیہ تو ضرور درکار ہوگا، لیکن میرے پاس تو چھوٹی پوٹی کوڑی بھی نہیں۔ کوشش کرتا ہوں کہ کہیں سے کچھ قرض مل جائے۔ یہی سوچتے سوچتے مغرب کا وقت ہو گیا اور ابو وداع اس دن روزے سے تھا۔ اس نے روزہ افطار کیا، مغرب کی نماز پڑھی اور کھانے کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل لے کر بیٹھ گیا۔ ادھر مغرب کے بعد حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پیاری بیٹی کو اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا اور پہلے 2 رکعت نماز خود پڑھی، پھر لڑکی سے پڑھوائی اور اس کو ساتھ لے کر ابو وداع کے گھر کے باہر پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ابو وداع نے پوچھا، کون؟ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ہوں۔ سعید ابو وداع
حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پہچان نہ سکا، سوچنے لگا کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں آتے جاتے نہیں، خدا جانے یہ کون سعید ہے۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، باہر حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں اور ان کے پیچھے برقع میں سمٹائی ایک عورت کھڑی تھی ہے۔ ابو وداع نے کہا، حضرت آپ نے تشریف لانے کی زحمت کیوں فرمائی، بلا بھیجا ہوتا۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، میں تمہارے پاس آنا چاہتا تھا، تمہاری شادی ہو چکی ہے، یہ تمہاری بیوی ہے، اب تمہارے گھر ہونا چاہیے، اسے اب تمہارے گھر ہونا چاہیے۔ فرما کر بیٹی کو دروازے کے اندر کر کے کواڑا بند کر دیا اور خود وہاں سے واپس چلے گئے۔ ابو وداع کو اس قدر خوشی ہوئی کہ قدم زمین پر نہ لگنے تھے، فوراً اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر اور بلند آواز سے پڑوسیوں کو آواز دی کہ آج حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا اور ابھی ابھی وہ اسے میرے گھر پہنچا گئے ہیں۔ پڑوسی ابو وداع کو مبارکباد دینے لگے۔ ابو وداع کی ماں کو خبر ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئی اور اپنی بہو کو بنا سوار کا دلہن بنایا۔ ابو وداع کا بیان ہے کہ میری بیوی صورت و شکل اور عادات و اخلاق کے لحاظ سے بہترین عورت ثابت ہوئی، وہ قرآن اور حدیث کی عالمہ تھی اور میری آرام کا بہت خیال رکھتی تھی۔ شادی کے چند دن بعد میں حضرت سعید بن مسیب کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ جب دوسرے لوگ چلے گئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، اللہ کے اس بندی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، بہت اچھا۔ انہوں نے فرمایا، گھر میں اس کے ذمہ جو کام ہے اگر وہ ان کو اچھی طرح نہ کرے تو اس کو سختی کے ساتھ سمجھایا کرو۔ لیکن حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بچی کی تربیت اس طرح کی تھی کہ اسے نیک بیوی نے زندگی بھر اپنے شوہر اور گھر کے دوسرے لوگوں کو کبھی شکایت کا موقع نہ دیا۔